بنسوة أربع امتنع وہی مررت بنسوة أربع یہاں تک ہو چکا. وامتنع من الصرف بسم الله الرحمن الرحيم وامتنع من الصرف لعدم مضرة الغلبة أسود وأرقم حيث صار اسمه للحية الأول للحية السوداء والثاني للحية التي فيها سواد وبياض. اور وامتنع من الصرف اور منصرف ہونے کے معنی ہیں غلبے کی مضرت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اس میں غلبے کی مضرت کیا ہے؟ معدوم. فرماتے ہیں کہ دیکھیے کچھ کلمے ایسے ہیں کہ جن کو بظاہر جو غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کسی کا نام رکھ دیا گیا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر منصرف ہونا چاہیے لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ وہ غیر منصرف ہونے سے روکتی ہیں. لیکن اب آپ کو ان کلموں کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ کلمے ایسے ہیں کہ وہ موانع جو ہیں وہ ان کلمات میں غیر منصرف ہونے سے اس کو روکیں گے. جیسے کہ یہ کلمہ ہے اسود اور ارقم. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اسود اور ارقم جو ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے، علم نہیں، اسم ہے. حالانکہ غیر منصرف ہونے کا علت اور سبب علم ہے، اسم نہیں. اسم اور علم میں فرق ہوتا ہے. آپ کا نام مصطفیٰ ہے، آپ کا نام اظہر الدین ہے، تو یہ تو علم ہے. لیکن اسم جیسے رجل، کتاب، یہ سب کیا ہے؟ علم ہے. تو غیر منصرف کا سبب علم ہے لیکن اسم نہیں ہے. اور یہ اسود اور ارقم جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اسمیت کے غالب آنے کے باوجود چونکہ ان میں وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وصفیت بھی پائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے غیر منصرف رہی اگرچہ اسمیت غالب. ٹھیک ہے، لہٰذا عرب میں جب اسود بولا جاتا ہے تو اس سے کالا صاف مراد ہوتا ہے. کالا صاف، اسود سے مراد کالا نہیں ہوتا. یعنی ہم بولا اسود تو کالا مراد نہیں بلکہ اسود بولے تو کالا صاف سے مراد. تو دیکھیے اسمیت غالب آ گئی. لیکن فرماتے ہیں اسمیت کے غالب آنے کی وجہ سے یہ اسمیت کا غالب آنا اس کلمے کو غیر منصرف ہونے سے روکی جاتی ہے. ایسے ہی ارقم ہے. ارقم جو ہے بولتے ہیں تو چت کبرا ہے، لیکن ارقم سے چت کبرا مراد نہیں ہے بلکہ ارقم سے مراد وہ صاف ہے کہ جس میں کچھ کالا پن اور سفیدی. اسود و ارقم حیث صار اسمین، اسود اور ارقم چنانچہ یہ دونوں اسم ہو گئے ایک سانپ کے. پہلا یعنی اسود وہ کالے سانپ کے لیے ہے اور دوسرا اس سانپ کے لیے جس میں سیاہی اور سفیدی دونوں ہو. ٹھیک ہے، وَأَدْهَمُ حَيْثُ صَارَ اسْمًا لِلْقَيْدِ مِنَ الْقَلِيلِ بِمَا فِيهِ مِنَ الدُّهْمَةِ تَعْنِي السَّوَادَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنِ الْوَصْفِيَّةِ لِغَلَبَةِ الْإِسْمِيَّةِ لكنها بحسب أصل الوضع أوصاف لم يهجر استعمالها في معانيها الأصلية أيضا بالكلية. اور فرماتے ادھم جیسے چنانچہ یہ بھی اسم ہو گیا لوہے کی قید لگانے کی وجہ سے. اس وجہ سے کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ تہمت پائی جاتی ہے، یعنی لوہے کی سختی. یعنی دہمت سختی، اور سختی سے مراد، اور سختی کے علاوہ دہمت سیاہی. یعنی جیسے لوہے میں جو سیاہی ہوتی نا الگ قسم کی جس میں تھوڑا بہت کلر ہوتا ہے وہ سرمئی کلر، اس طرح کی وہ جس سے سیاہی اس کو بولتے ہیں دہمت. تو فرماتے کہ یعنی سفید، دہمت سے مراد سواد یعنی کالا پن. یقیناً یہ اچھا ادھم جو ہے یہ بھی کیا غیر منصرف، حالانکہ ادھم جو یہ بھی ایک اسم بن گیا، یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ خاص چیز کا نام ہے جیسے کہ اسود اور ارقم. لیکن یہاں پر جو بحث ہے اور محل استدلال وہ یہ ہے کہ ادھم، ارقم اور اسود ان کلمات میں اگرچہ اسمیت غالب آ گئی، اور جب کسی کلمے میں اسمیت غالب آئے گی تو جو وصفیت پہلے سے موجود ہے وہ کم پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان کلمات میں وزن فعل تو موجود ہے ہی، وصفیت تھی،
لیکن وصفیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اسمیت غالب آ گئی. جب اسمیت غالب آ گئی تو وصفیت کم ہو گئی. تو اب ایک علت تو باقی ہے وزن فعل، اور دوسری علت جو وصف ہے وہ بہت کم ہو گیا اسمیت کے غالب آنے کی وجہ سے. سوال یہ پیدا ہوا کہ وصفیت کے کم ہو جانے کی وجہ سے کیا یہ اب کلمہ غیر منصرف ہوگا؟ کیونکہ اب ایک علت تو پائی جا رہی ہے پوری، دوسری علت بہت تھوڑی سی پائی جا رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسمیت کے غالب آنے کے باوجود وہ کلمہ غیر منصرف رہے گا. یہ بات چل رہی ہے کیونکہ یہ تمام اسما اگرچہ وصفیت سے خارج ہو گئے اسمیت کے غالب آنے کی وجہ سے، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے وہ ایسے اوصاف ہیں کہ جن کا استعمال ان کے اصلی معنی میں چھوڑا نہیں گیا بالکلیہ. یعنی فرماتے کہ اگرچہ اسمیت غالب آ گئی لیکن چونکہ یہ تمام کلمات اصل وصفی معنی کے لیے وضع کیے گئے تھے، اسود کو کالا کے لیے، ارقم کو کس کے لیے؟ چت کبرا کے لیے. تو ان سب کلر کے لیے، ان سب رنگوں کے لیے ان کلمات کو وضع کیا گیا تھا. اصل وضع ان کی کس چیز کے لیے ہوئی تھی؟ وصفیت کے لیے. وصفیت کے لیے ہوئی. لہٰذا یہ جو استعمال ہونے لگا اسمیت کے معنی میں، تو اس استعمال میں کی وجہ سے اس کے جو اصل معنی وصفیت اس کو ہم چھوڑیں گے. لہٰذا نہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ غیر منصرف رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کلمے میں وزن فعل ہے اور وصفیت ہے. فلا اشکال فی منع صرفها لوزن الفعل والوصف فی الاصل والحال. لہذا کوئی اشکال نہیں ہوگا ان کلمے کے غیر منصرف ہونے میں وزن فعل اور اصل میں اور فی الحال وصف کے معنی پائے جانے کی وجہ سے. کیونکہ اصل کے اعتبار سے بھی یہ اس میں وصف کے معنی موجود ہے، کیونکہ یہ کلمات وصف ہی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور فی الحال بھی کسی نہ کسی درجے میں وصفیت کے معنی موجود ہے. وضعف منع افعى اسما للحیۃ على زعم وصفیته لتباہن اشتقاق من الفعوۃ التي هي الخبز. فرماتے ہیں اور افعا کریمے کا غیر منصرف ہونا یہ کمزور ہے. یہ افعا نام ہے، اسم ہے ایک حیہ کا، سانپ کا. علی زعم بعض لوگوں کے مطابق، وصفیتہ اور اس کی وصفیت وہ علی زعم وصفیتی اس کریمے کی وصفیت کے گمان کی بنیاد پر، لتباہمی اس وہم کی وجہ سے کہ اس کا مشتق اس وہ فعوہ ہے جس کے معنی خود سے. فرماتے کہ دیکھیے ابھی ہم نے یہ جو 3 کلمات بتلائے وہ 3 کلمات پر اسمیت غالب آ گئی. اسمیت غالب آنے کے باوجود ان 3 کلمات کا غیر منصرف ہونا یقینی ہے بلا اختلاف. اب یہ کلمہ ایسا بتا رہے ہیں کہ اس میں غیر منصرف بننے کی صلاحیت غیر منصرف ہے، لیکن اس کا غیر منصرف ہونا تھوڑا ضعف ہے، کمزور درجے ہے. بس یہ مطلب کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مشتق منہ میں کے اعتبار سے کہ اس کا جو مشتق منہ ہے وہ کون سا مشتق منہ ہے، کیونکہ مشتق منہ کے اعتبار سے ہی پتہ چلے گا کہ اس کے اندر وصفیت کے معنی موجود ہیں یا نہیں موجود. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی کلمے کا مشتق منہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر وصفیت کے معنی ہیں یا نہیں. اگر وصفیت کے معنی ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف کے لیے وضع کیا گیا، اور اگر اس کے مشتق منہ میں وصفیت کے معنی موجود نہیں ہوں گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کلمے کی وضع وصفی معنی کے لیے نہیں ہوئی، اور وہ وصف کلمہ غیر منصرف کی علت بنتا ہے جو کلمہ اصل کے اعتبار سے وضع کے اعتبار سے وصف کے معنی کے لیے وضع کیا گیا. تو چونکہ اس کے غیر منصرف ہونے میں کمزوری اس لیے ہے کیونکہ اس کا مشتق منہ کیا ہے. کیونکہ اگر اس کا مشتق منہ فعوۃ ہے جس کے معنی خود سے، تب تو ٹھیک ہے غیر منصرف ہو جائے گا، لیکن اس کے غیر مشتق منہ ہونے میں اور بھی احتمالات ہیں. وَكَذَلِكَ مَنْعُ جَدَلَ لِلصَّقْرِ، اور اسی طرح غیر منصرف ہے اجدل، جو کہ اجدل نام ہے کس کا؟ صقر کا. صقر کسے بولتے ہیں؟ بچھو. علی زعم وصفیتہ لتباہن اشتقاق من الجدل بمعنى القوة، اس کلمے کے یعنی اجدل کے وصف کی گمان کی بنیاد پر، کیونکہ اس کے مشتق منہ کے اس کا مشتق منہ جدل ہے جو کہ قوت کے معنی میں ہے، وہم ہے. فرماتے ایسے ہی اجدل، یہ اجدل جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس میں کمزوری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے مشتق منہ میں وہم ہے کہ اس کا مشتق منہ کیا وہی جدل ہے کہ جو قوت سے ماخوذ، وہ جس کے معنی قوت ہے. تو اگر اجدل اسی جدل سے ماخوذ ہے اور مشتق ہے
کہ جس جدل کے معنی قوت ہے تب تو اس کے اندر وصف کے معنی موجود ہے، لیکن یہ اس ہی جدل سے مشتق ہے جس جدل کے معنی قوت ہے، یہ وہمی بات ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کے مشتق منہ میں یقین نہیں ہے، وہم ہے، کمزوری ہے، اس لیے اجدل کے غیر منصرف ہونے میں یقین نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے، غیر منصرف ہے لیکن کم درجے کا۔ ووجه ضعف منع الصرف في هذه الاسماء عدم الجزم بكونها اوصافا اصلیۃ، اور ان کلمات، ان اسماء میں غیر منصرف ہونے کے ضعف کی وجہ وہ کیا ہے؟ ان کے وصف ہونے کا یقین نہ ہونا ہے۔ یعنی ان کلمات میں غیر منصرف ہونے کے جو ضعف پایا گیا اس کے ضعف کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کلمات وصف کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی اس میں کمزوری ہے۔ فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقا لا في الأصل ولا في الحال مع أن الأصل في الاسم الصرفي، کیونکہ ان کے ذریعے معنی وصفیہ کا مطلقاً ارادہ نہیں کیا جاتا، نہ اصل میں نہ فی الحال، باوجود ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ کلمہ منصرف ہے۔ فرماتے کہ دیکھیے یہ جو صقر ہے اور یہ جو اجدل ہے اور اسی طرح ایک کلمہ رہ گیا وہ اخیل، اور اخیل جو ایک پرندے کا نام ہے، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو جب ہم بولتے ہیں تو ایک تو وضع کے اعتبار سے ان کلمات کو وصف کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یہ یقینی بات نہیں، وہمی بات ہے کہ وصف کے لیے وضع کیا گیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح جب ہم ان کلمات کو بولتے ہیں تو بولتے وقت بھی عام طور پر ان کلمات میں وصف کے معنی ذہن میں نہیں ہوتے، سمجھ لو وہ مراد نہیں ہوتے عام طور پر۔ ان کلمات کو بولتے وقت ذہن جو ہے وصف کی طرف نہیں جاتا، نہ بولنے والے کا نہ سننے والے کا۔ تو چونکہ اس میں وصفیت کے معنی وضع کے اعتبار سے اور پھر فی الحال موجود نہیں، اس لیے ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف اور کمزور ہے۔ التانیث اللفظی الحاصل بالتاء لا بالالف فانه لا شرط له، شرط فی سببیت منع الصرف العلمیت ای علامۃ الاسم المؤنث لیصیر التانیث لازما لان الاعلام محفوظة عن التصرف بقدر الامکان وَلِأَنَّ الْعَلَمِيَّةَ وَضْعٌ ثَانٍ وَكُلُّ حَرْفٍ وُضِعَ الْكَلِمَةُ عَلَيْهِ لَا يَنْفَكُ عَنِ الْكَلِمَةِ۔ فرماتے ہیں تانیث لفظی جو کہ تا سے حاصل ہے، فرمایا تھا دیکھیے کلمہ غیر منصرف جو ہے اس کی کتنی عدد ہے؟ 9۔ عدل اس تانیث سے مراد ایک خاص قسم کی تانیث ہے، یعنی کہ مقصورہ اور الف ممدودہ۔ فرماتے ہیں وہ تانیث جو تانیث لفظی جس کو کہتے ہیں، جس تانیث میں کیا ہوتی ہے؟ گولتا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ غیر منصرف نہیں بن سکتا، اگر اس میں صرف تا ہے، تانیث موجود ہے تو وہ کلمہ غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ التانیث اللفظی الحاصل بالتاء لا بالالف، وہ تانیث لفظی جو تانیث حاصل ہوتا کے ذریعے نہ کہ الف کے ذریعے، الف سے مراد الف مقصورہ الف ممدودہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وہ شرط نہیں، شرط فی سببیت منع الصرف، یعنی غیر منصرف کے لیے تانیث لفظی شرط نہیں ہے، غیر منصرف کے لیے تو وہ تانیث شرط ہے کہ جس میں الف ہو، الف مقصورہ الف ممدودہ۔ غیر منصرف بننے کے لیے تانیث لفظی شرط نہیں ہے کہ جس کلمے میں تانیث لفظی ہوگی تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ شرط فی سببیت منع الصرف العلمیت ای علامۃ الاسم المؤنث، اور اس کی شرط غیر منصرف کا سبب بننے میں وہ علمیت ہے، یعنی وہ کسی اسم مؤنث کا علم ہو تاکہ تانیث جو ہے وہ لازم ہو جائے، اس لیے کہ اعلام جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں تصرف سے، یعنی تبدیلی سے، بقدر امکان۔ فرماتے کہ دیکھیے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوگا تانیث جو ہے تانیث لفظی غیر منصرف کا سبب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو تانیث لفظی ہوتی ہے یہ تانیث لفظی میں تانیث میں مضبوط ہی نہیں ہوتی، یہ تانیث لفظی کبھی بھی جدا ہو جاتی ہے، تو تانیث لفظی کلمے سے کبھی بھی جدا ہو جاتی ہے، تو اس جدا ہو جانے کی وجہ سے اس میں کمزوری ہے، اس ضعف کی وجہ سے کہ تانیث لفظی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتے۔ کیسے جدا ہو جاتی ہے؟ اس کی مثال پہلے آئی تھی نا، جیسے کہ آپ نے کہا والصادقین والصادقات، اب دیکھیں صادقات مؤنث ہے لیکن آپ الف تا ہٹا دیجیے اور صادقین بن جائے گا، تو دیکھیے تانیث لفظی میں تانیث جو ہوتی ہے نا علامت تانیث وہ جدا ہو جائے گا، لزوم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کبھی بھی جدا نہ ہو، جیسے کہ فاطمہ، اب دیکھیے فاطمۃ کی معنی کیا ہے؟ اگر آپ اس میں تانیث لفظی مانیں گے فاطمۃ میں، تو یہ فاطمۃ میں جو تانیث لفظی اگر ہے صرف تانیث لفظی تو یہ جدا ہو جائے گی،
فاطمہ ان کے معنی آتے ہیں دودھ چھڑانے والا، اور آپ تار کو ہٹا دیجیے، فاطمہ بن جائے گا، تو کیا ہو جائے دودھ چھڑانے والا، اور فاطمہ دودھ چھڑانے والی۔ لیکن جب آپ نے فاطمہ کسی کا نام رکھ دیا تو اب وہاں سے تا نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ علم، اور علم میں لزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بورڈ ووٹ لانے والی بڑھیا پڑھیے امتحان۔ تو فرماتے کہ دیکھیے اگر کسی کلیمے میں محض تانی سے لفظی ہے تو اس تانی سے لفظی کی وجہ سے وہ کلمہ غیر مشرک نہیں ہے، لیکن ہاں اگر اس میں علمیت پیدا ہو جائے، اچھا وہ تانیث کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ تانیث لفظی میں جو تانیث ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن جب اسی تانیث لفظی میں علمیت داخل ہو جائے تو وہ تانیث لفظی مضبوط ہو جاتی، لزوم ہو جاتا ہے، تو وہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کسی لڑکی عورت کا نام مذکورہ کا نام فاطمہ، تب آپ اس کو فاطمہ سے فاطمہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ علم بن گیا، وہ ہمیشہ وہ فاطمہ رہ جائے۔ والتانیث المنوی كذلك التانیث الذي بالطائف اشتراط العلمية فيه إلا أن بينهما فرقا فإنها في التانيث الذي بالتاء شرط لوجود من الشرط وفي المعرفي شرط لجواز ولا بد في وجود من شرط آخر۔ فرماتے ہیں اور تانیث معنوی بھی اسی طرح ہے، یعنی تانیث لفظی کی طرح ہے، وہ تانیث لفظی جو تا کے ساتھ ہے علمیت کی شرط لگانے کے سلسلے میں، مگر یہ کہ ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ دیکھیے فرمائے کہ دیکھیے اگر تانیث لفظی ہے تو تانیث لفظی میں کلمہ غیر منصرف اس وقت بن سکتا ہے جبکہ وہ کلمہ علم ہی ہو، اگر صرف تانیث لفظی تو وہ کلمہ غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیں فاطمہ ہے، فاطمہ غیر منصرف ہے، کیوں فاطمہ غیر منصرف ہے؟ اگر جس میں تانیث لفظی الف مقصورہ تو ہے نہیں، الف ممدود ہے، لیکن یہ تانیث لفظی غیر منصرف بن گئی کیوں؟ کیونکہ یہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو تانیث معنوی ہے، تانیث معنوی یعنی جس میں لفظاً تانیث نہیں، فرماتے وہ بھی تانیث لفظی کی طرح ہے، وہ بھی تانیث لفظی کی طرح ہے، یعنی اگر وہ تانیث معنوی میں بھی علمیت کے معنی آپ نے پیدا کر دیے تو وہ بھی غیر منصرف بن جائے گا کلمہ۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ فإنها في التانيث اللفظي بالتاء شرط لوجوب منفي الصرف۔ فرماتے کہ فرق یہ ہے کہ جس کلمے میں تانیث لفظی اگر اس میں علمیت پائی گئی تو پھر اس کلمے کا غیر منصرف بنانا واجب ہے، لیکن جس میں تانیث معنوی اور اس میں علمیت بھی پائی گئی تو اس میں اس کلمے کا غیر منصرف بنانا جائز ہے، وہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ سفر پڑھ کر اور 30 32 سفر تو آرام سے ہو گئی، اس سے 60 تک